اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو پہنچانے اور راہ مستقیم سے منحرف انسانیت کی فلاح کے لیے خاندان بنی ہاشم کا انتخاب کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر باب نبوت بند کر کے دین مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب عبداللہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا، آپ کی پرورش کی خدمت انجام دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک ابھی 8 برس ہی تھا کہ عبد المطلب بہت ہی علیل ہو گئے، لہٰذا آپ نے اپنی تمام فرزندان کو طلب فرمایا اور کہا کہ میرے بیٹو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میں دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا محمد مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے تم سب بھی اسے جان سے زیادہ عزیز رکھنا۔ اور تم میں سے کون ہے جو میرے بعد میرے اس بیٹے محمد کی پرورش کرے گا اور ہر لمحہ اس کی حفاظت کرے گا اور ہمیشہ سایہ بن کر رہے گا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب اس خدمت کو انجام دیں گے اور ہم اس خدمت کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ جب سب بیٹوں نے حضرت عبد المطلب کی خواہش پر لبیک کہا تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں کیوں نہ اس فیصلے کو اپنے بیٹے محمد پر چھوڑ دوں کہ وہ جسے چاہے انتخاب کرے۔ یہ کہہ کر جناب عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کھڑا کر دیا۔ زمین نے سرکار دو عالم کے قدموں کا بوسہ لیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے چچا حضرت ابو طالب کا دامن تھام کر ان سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے ساختہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے جھکے جیسے احترام رسالت ہو رہا ہے اور جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا، بوسہ لیا، پیشانی چومی اور اشک محبت آنکھوں میں لیے ہوئے ارشاد فرمایا، بابا میں ساری زندگی اپنے اس بھتیجے پر سایہ بن کر رہوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ اسی طرح جب حضرت ابو طالب شام سفر پر جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب قافلہ تجارت بستی بستی میں پہنچا تو قافلے کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی جس کا نام جرجیس ابن ابی ربیہ تھا۔ بحیرہ میں آپ کی پشت اتھر پر مہر نبوت دیکھی اور جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا بھتیجا ہے۔ تو اس بحیرہ نے کہا کہ میں توریت اور انجیل کا عالم ہوں اور یہ بچہ آنے والے وقت میں نبی ہوگا کیونکہ میں اس میں نبوت کے نمایاں آثار دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے کوئی تعجب نہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بھتیجا آنے والے وقت میں نبی ہوگا۔ اس بحیرہ نے کہا کہ آپ پھر اپنے بھتیجے کو واپس لے جائیے کیونکہ اگر یہودیوں کو علم ہو گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے نیام میں سے تلوار نکال کر بلند کی اور ایک جملہ کہا جو کہ آپ کی شجاعت کی نمایاں دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محافظ مصطفیٰ ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میرا بھتیجا مجھے دل و جان سے بھی عزیز ہے۔ حضرت ابو طالب کا نامی ابو طالب نہیں بلکہ عمران ہے۔ ابو طالب آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا شجرہ نسب ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یعنی حضرت ابو طالب آباء و اجداد کی طرف سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ جناب ہاشم کے بعد حاجیوں کی خدمت حضرت عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ بعد ازاں ان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہوا جو ظہور اسلام تک باقی رہا۔ آپ علیہ السلام حجاج کرام کے لیے بہترین دسترخوان سجاتے اور پانی کے کنوؤں میں کشمش، کھجور اور شہد ڈلوا کر سرزمین حرم کے مہمانوں کی خاطرداری اور ضیافت کرتے۔ تمام اہل عرب پر آپ علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری غالب تھی، اسی لیے سب اہل عرب
اپنے اکثر فیصلے حضرت ابو طالب سے کروایا کرتے تھے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہی ہیں جنہوں نے اپنے بھتیجے سے ارشاد فرمایا، اے بھتیجے اٹھو اور اپنے کام کا آغاز کرو، کیونکہ تم واقعی شریف ہو اور طاقت اور عالی گھرانے کے چشم و چراغ ہو۔ خدا کی قسم کوئی زبان آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ ایسا کرنے والوں پر ہماری تلواریں برسیں گی۔ اللہ کی قسم عرب قومیں تمہاری اس طرح فرما بردار ہو جائیں گی جس طرح دودھ پینے والے جانور اپنے مربی کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال 85 برس کی عمر میں 10 بعثت میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور امام علی علیہ السلام کو غسل و کفن پر مامور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے انتقال پر اتنا غمزدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا اور کہا کہ یہ صدمہ میرے لیے رنج و کرب کا صدمہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اسلامی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔